अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद GNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 11 मई 2020 है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल गुलाम नबी मदनी सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बहरहाल खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये नाज़रीन किराम अफगानिस्तान से है। सूबा लग़मान के अंदर तालिबान ने एक बड़ी कार्रवाई की है। अफगान फौजों के खिलाफ बड़ा हमला हुआ है। कहा जाता है तालिबान ज़राए के मुताबिक, तालिबान जो मीडिया वेबसाइट है उसके मुताबिक सूबा लग़मान के अंदर काबुल फौजें तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन करने आई थी, लेकिन तालिबान मुजाहिदीन के हमलों की वजह से ये ऑपरेशन नाकाम हुआ और इसमें तालिबान ने 13 के करीब काबुल इंतज़ामिया के, काबुल फौज के टैंक तबाह कर दिए हैं और बड़े पैमाने पर वहाँ हलाकतें हुई हैं। कम अज़ कम 25 के करीब अफगान फौजी सूबा लग़मान के अंदर तालिबान की कार्रवाइयों के अंदर आज मारे गए हैं, जबकि 35 से ज़ायद अहलकार काबुल इंतज़ामिया की, काबुल फौजों के ज़ख्मी हुए हैं और बड़े पैमाने पर जंगी असलहा तालिबान ने अपने कब्ज़े में लिया है और इसी तरह से कई काबुल इंतज़ामिया के फौजी तालिबान ने कैदी भी बना लिए हैं। दूसरी जानिब तालिबान के सियासी दफ्तर के मुताबिक सुहेल शाहीन ने ट्विटर पर लिखा है कि आज तालिबान ने मज़ीद काबुल इंतज़ामिया के 53 के करीब कैदी रिहा कर दिए हैं। यूं अब तक तालिबान की जानिब से बाकायदा काबुल इंतज़ामिया की जो कैदियों की रिहाई का सिलसिला है उनकी तादाद लगभग 250 के करीब हो चुकी है और तालिबान के कैदी 1000 तक अभी रिहा हुए हैं। तालिबान का कहना है जब तक 5000 कैदी रिहा नहीं होंगे तब तक बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात का राउंड शुरू नहीं किया जाएगा। इसके अलावा आज भी 1 दर्जन से ज़ायद अहलकारों ने तालिबान के सामने सरेंडर किया है। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम। जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये भी अफगानिस्तान से है। अफगानिस्तान के सूबा हेरात के अंदर वाक़े ईरानी कौंसल खाने के सामने आज दर्जनों अफगान मुजाहिरीन ने बड़ा एहतजाजी मुजाहरा किया है, जिसमें ईरानी हुकाम से मुतालबा किया गया है कि ईरान के अंदर जो अफ़गानी मुहाजिरीन के साथ जुल्म और ज़्यादती की जा रही है उसे बंद किया जाए। गुज़श्ता दिनों खबरें सामने आई थीं कि 30 के करीब जो अफ़गान मुहाजिरीन थे उनको ईरानी सिक्योरिटी बॉर्डर के लोगों ने तशद्दुद करके दरिया के अंदर गर्क करके उन्हें कत्ल कर दिया था, जिसकी बाकायदा मुश्तरका तहकीकात भी की जा रही हैं। लेकिन जो अफ़गान मुजाहिरीन हैं उन्होंने पहली मरतबा ईरानी कौंसल खाने के सामने मुजाहरा किया और इसमें ईरान की जो इंतज़ामिया है और साथ साथ काबुल इंतज़ामिया और तालिबान से मुतालबा किया गया कि ईरान के साथ फिलफौर ताल्लुकात को ख़त्म किया जाए जब तक कि वो अफ़गान मुहाजिरीन के साथ जो जुल्म और ज़्यादती हुई है उसके कत्ल का बदला ना दे दें। आप जानते हैं नाज़रीन किराम, ईरान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात अच्छे तो हैं ही, काबुल इंतज़ामिया के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और ईरान सबसे बड़ा तिजारती पार्टनर भी है, लेकिन अफ़गान मुहाजिरीन पर होने वाले जुल्म के बाद कहा जाता है कि दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात में दरारें पड़ चुकी हैं। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम। जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये भारत और नेपाल के दरमियान सरहदी तनाज़े के हवाले से है। आप जानते हैं नरेंद्र मोदी की दहशतगर्द हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ सरहदी मामलात पर तनाज़ा रखती है और मज़ीद फायरिंग और बिला इश्तियाल कार्रवाइयाँ करके इस तनाज़े को बढ़ाती रही है और गुज़श्ता रोज़ भारतीय फ़ौजों ने चीन की जो सरहदी फ़ौज है उसके साथ झड़पें की थी, जिसकी जवाबी कार्रवाई के अंदर कई भारतीय फ़ौजी मारे गए थे। अब खबरें सामने आ रही हैं कि भारतीय नरेंद्र मोदी हुकूमत ने नेपाल के साथ भी सरहदी तनाज़ा शुरू कर लिया है। मुतनाज़ा इलाके के अंदर एक सड़क तामीर की गई है जिस पर नेपाल ने सफारती सतह पर एहतजाज किया है, साथ साथ ख़तरनाक जंग की और जवाबी कार्रवाई की भी धमकी दी है कि नरेंद्र मोदी हुकूमत ने मुतनाज़ा इलाके के अंदर सड़क क्यों तामीर की है। नाज़रीन किराम, जिस इलाके के अंदर ये सड़क तामीर की गई है वो भारत के लिए बहुत अहमियत का हामिल है, क्योंकि इस सड़क की रूह से भारत जो चीन की सरहद है वहाँ तक पहुँचेगा और चीन की फ़ौजों के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। यूँ देखा जाए तो नाज़रीन किराम, भारत की नरेंद्र मोदी दहशतगर्द हुकूमत अपने तमाम पड़ोसियों के साथ एक ख़तरनाक जंग के अंदर मुब्तला हो चुकी है। पाकिस्तान के साथ, चीन के साथ, नेपाल के साथ और इसी तरह से श्रीलंका, बांग्लादेश और दीगर तमाम जो पड़ोसी हैं भारत के, उन तमाम पड़ोसियों के साथ नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने जंग शुरू कर रखी है, जिसका खुमियाजा आने वाले दिनों में मोदी की दहशतगर्द हुकूमत को भुगतना पड़ेगा।
آگے بڑھ لیتے ہیں جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کرام مقبوضہ کشمیر سے ہے۔ بھارت کی بربریت مقبوضہ کشمیر کے اندر آج بھی جاری رہی اور آج مقبوضہ کشمیر کے اندر درجنوں احتجاجی مظاہرین کے خلاف فائرنگ کی گئی ہے اور پیلٹ گنوں کا استعمال کیا گیا ہے، جس میں کم از کم 15 سے زائد کشمیری مظاہرین شدید زخمی ہو گئے ہیں۔ آپ جانتے ہیں ریاض نائکو کی شہادت کے بعد وہاں پر کرفیو، لاک ڈاؤن، انٹرنیٹ، موبائل سروسز گویا کہ تمام معمولات زندگی بند ہیں اور بھارتی فوجوں پر حملوں کے خطرے کی وجہ سے وہاں نہتے کشمیریوں کو سرچ آپریشن کے نام پر بھی گرفتار کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب مقبوضہ کشمیر سے خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ بھارت کی مودی دہشت گرد حکومت کشمیر کے اندر جو وہاں کی متنازع اسمبلی ہے اس سے مسلمانوں کو نکالنے کے لیے اب عملاً کارروائی کرنا چاہتی ہے۔ اس سے پہلے ڈومیسائل قوانین کے ذریعے سے مسلمانوں کی آبادی بدلنے کے لیے منصوبے لانچ کیے گئے اور اب وہاں کی اسمبلیوں سے اور نوکریوں سے کشمیریوں کو، مسلمانوں کو دور رکھنے کی سازشیں رچائی جا رہی ہیں۔ آگے بڑھ لیتے ہیں ناظرین کرام، جو آج کی پانچویں بڑی خبر ہے یہ ایران سے ہے۔ ایران نے خلیج عربی کے اندر، خلیج فارس کے اندر آبنائے ہرمز کے قریب جنگی مشقوں کے دوران اپنے ہی بحری جہاز کو میزائل سے اڑا دیا ہے، جس کے نتیجے میں کم از کم 40 کے قریب اہلکار کہا جاتا ہے مارے گئے ہیں اور درجنوں زخمی ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے بھی ایرانی سپاہ پاسداران انقلاب کی جانب سے جنوری کے اندر یوکرائن کا مسافر جہاز مار گرایا گیا تھا، جس کی غلطی کا باقاعدہ ایرانی سپاہ پاسداران نے اعتراف بھی کیا تھا اور اس کا ہرجانہ بھی ایران یوکرائن کو ادا کر رہا ہے۔ لیکن اب پہلی مرتبہ ایسا دیکھنے میں آیا ہے کہ باہری مشقوں کے دوران اپنے ہی جو فوجی اور بحریہ کا جہاز تھا اس کو میزائل سے ٹارگٹ کر دیا گیا، جبکہ بہت سے ماہرین کا یہ ماننا ہے کہ ایرانی سپاہ پاسداران انقلاب اس طرح کی کئی غلطیاں ماضی کے اندر بھی کر چکی ہے، جس سے واضح ہوتا ہے کہ ایران کی سپاہ پاسداران انتہائی نااہل اور ناتجربہ کار فوج ہے۔ بہرحال ایران کے حکام اس پر تشویش کا اور افسوس کا اظہار کر رہے ہیں۔ بڑھ لیتے ہیں ناظرین کرام، جو آج کی چھٹی بڑی خبر ہے یہ سعودی عرب سے ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں سعودی عرب سے خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ شاہی محل کے اندر بغاوت چل رہی ہے اور شہزادوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ روز سابق بادشاہ کنگ عبداللہ کے بیٹے کو گرفتار کرنے کا خبر سامنے آئی تھی انٹرنیشنل میڈیا پر، اور اب خبر سامنے آ رہی ہے کہ سابق ولی عہد محمد بن نائف، جن کو ہٹا کر محمد بن سلمان کو سعودی عرب کا ولی عہد بنایا گیا ہے، محمد بن نائف کی صحت خراب ہے اور جیل کے اندر ان کو جو ہے وہ شدید ان کی پریشانی ہے۔ اس حوالے سے کہا جاتا ہے جو سعودی عرب کے جیل حکام ہیں انہوں نے ٹویٹر پر ایک ٹویٹ کی جسے بعد میں ڈیلیٹ کر دیا گیا۔ اس میں لکھا تھا کہ محمد بن سلمان کے دل کا معاملہ ہے، ان کی دل کی جو بیماری ہے یا تکلیف ہے اس حوالے سے ان کی مکمل دیکھ بھال کی جا رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں جب سے سعودی عرب کے اندر محمد بن سلمان اقتدار میں آئے ہیں تب سے محمد بن نائف جو وہاں کے انتہائی مضبوط ترین شخص تھے بادشاہت کے لیے اور ساتھ ساتھ ولی عہد بھی تھے، ان کو کہا جاتا ہے زبردستی ہٹایا گیا اور اب وہاں پر محمد بن سلمان اقتدار میں ہیں اور دیگر اپنے کئی رشتہ داروں کو، شہزادوں کو اس وقت انہوں نے جیلوں میں ڈال کر ان پر شدید جو ہے ظلم کیا جا رہا ہے اور ان کی صحت بھی خراب بتائی جاتی ہے، جس سے واضح ہوتا ہے کہ سعودی عرب کا شاہی خاندان اور سعودی عرب کا سیاسی مستقبل اس وقت انتہائی پریشانیوں سے دوچار ہے۔ آگے بڑھتے ہیں ناظرین کرام، جو آج کی ساتویں بڑی خبر ہے یہ بھی سعودی عرب سے ہے۔ سعودی عرب کے اندر پیٹرول کی جو قیمتیں ہیں ان کو تو اگرچہ کم کر دیا گیا ہے لیکن انٹرنیشنل لیول پر سعودی عرب کا پیٹرول بکنا بند ہو چکا ہے، جس کا اب خمیازہ عام عوام کو بھگتنا پڑے گا اور عوام پر ٹیکسوں کا نیا بوجھ لاد دیا گیا ہے۔ 5% جو ویلیو ایڈڈ ٹیکس ہوتا ہے اسے بڑھا کر اب 15% کر دیا گیا ہے، جس سے وہاں عام عوام بہت زیادہ شدید متاثر ہوگی، مہنگائی بڑھے گی، بے روزگاری میں اضافہ ہوگا، ساتھ ساتھ وہاں جو مہنگائی الاؤنس تھے اسے بھی ختم کر دیا گیا ہے۔ یوں عالمی معاشی ماہرین کا ماننا ہے کہ سعودی عرب پیٹرول کی جو صنعت ہے اس کی زوال کے بعد، اس کی تباہی کے بعد اب سعودی عرب معاشی بحران کا شکار ہونے جا رہا ہے۔ آگے بڑھ لیتے ہیں ناظرین کرام، جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے یہ شام سے ہے۔ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ شام کے اندر بشار الاسد ڈکٹیٹر کے اتحادیوں میں اختلافات بڑھ چکے ہیں۔ بشار کا ساتھ دینے کے لیے گزشتہ 5 سالوں سے روس کی فوجیں شام کے اندر موجود ہیں۔ لاکھوں شامیوں کو قتل کرنے میں بشار کا روسی فوجوں نے ساتھ دیا ہے۔ اسی طرح سے ایران کے جنگجو بھی بشار الاسد کے اتحادی رہے۔ اب خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ شام کے بشار الاسد کے جو اپنے اتحادی ہیں ان کے ساتھ تعلق
تعلقات بگڑ چکے ہیں اور روس بہت جلد شام سے اپنی فوجیں نکالنے والا ہے، جبکہ دوسری جانب ایران کے جنگجو بھی جو اسرائیلی حملے ہیں ان کے سامنے پسپا ہو رہے ہیں اور ایرانی جنگجو بھی بہت جلد شام چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ بشار الاسد کا جو شاہی خاندان ہے، یعنی جو ان کے اپنے رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ بھی ان کے اختلافات بڑھ چکے ہیں اور بشار الاسد کے کزن نے بشار الاسد کی حکومت کے خلاف بہت زیادہ الزامات لگا رکھے ہیں کہ وہ ان کے کمپنیوں کو بند کیا ہوا ہے اور ان کی جائیدادوں کو لوٹ رہے ہیں۔ یوں کہا جاتا ہے بشار الاسد کا جو شاہی خاندان ہے وہ بھی اس وقت شدید پریشانیوں کا شکار ہے۔ آپ جانتے ہیں 9.5 سال کا عرصہ ہو چکا ہے شام کے اندر 1 کروڑ سے زائد شامی نہتے لوگوں کو قتل کیا گیا، شہید کیا گیا، ان کو ہجرت پر مجبور کیا گیا، شام کی اکانومی کو خراب کیا گیا اور آج بھی دمشق کے اندر، حلب کے اندر اور اسی طرح سے دیگر علاقوں کے اندر خون کا بازار گرم ہے۔ آگے بڑھ لیتے ہیں ناظرین کرام، جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے یہ سری لنکا سے ہے۔ مسلمانوں کو سری لنکا کے اندر کورونا زدہ قرار دے کر جان بوجھ کر ان کو جلایا جا رہا ہے، ان سے جو ان کے مسلمانوں والے حقوق ہیں، شناخت ہے، وہ چھینی جا رہی ہے۔ سری لنکن مسلمان سراپا احتجاج ہیں کہ جان بوجھ کر بدھوں کی حکومت ان پر ظلم کرتی ہے، انہیں جان بوجھ کر کورونا کا مریض قرار دے کر ان کو قتل کر دیا جاتا ہے، پھر ان کی لاشوں کو جلایا جاتا ہے، انہیں دفن بھی نہیں کرنے دیا جاتا، جس پر عالمی سطح پر کہا جاتا ہے، اس پر احتجاج کیا گیا ہے کہ سری لنکن مسلمانوں کی مدد کی جائے۔ اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری بھی تسلیم کر چکے ہیں کہ کورونا کی وجہ سے مسلمانوں کی نفرت میں، مسلمانوں کے خلاف نفرت میں اضافہ ہوا ہے۔ ناظرین کرام، شام ہو، برما ہو یا پھر سری لنکا ہو یا پھر بنگلہ دیش ہو، افغانستان ہو یا پھر چین کے غور مسلمان ہو، دنیا میں ہر جگہ مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، لیکن امت مسلمہ OIC اور 57 اسلامی ممالک خواب غفلت میں ہیں۔ اور ناظرین کرام، جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے یہ امریکہ سے ہے۔ امریکہ کے عیسائیوں نے یہ کہا ہے کہ ہم لاک ڈاؤن کو اور اسی طرح سے جو ایک طرح سے قرنطینہ ہے اسے ہم نہیں مانتے ہیں، کیونکہ ہمیں یہ امید ہے اپنے رب سے کہ یہ جو کرونا ہے یہ شیطان کی طرف سے ہے اور شیطان کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمارا رب عیسائیوں کے مطابق ان کی مدد کر رہا ہے۔ عیسائیوں نے امریکہ کے اندر حکومتی ہدایات کو اور حکومتی قوانین کو پاؤں تلے روند کر ان کی خلاف ورزی کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام، عیسائیوں کے ایک مشہور ربی نے دعویٰ کیا ہے کہ کورونا دراصل 3rd ٹیمپل کو بنانے کے لیے لایا گیا ہے اور اس کی آڑ میں اسرائیل کے یہودی 3rd ٹیمپل یعنی یہودیوں کا جو ٹیمپل ہے اسے بنائیں گے۔ آپ جانتے ہیں ناظرین کرام، ہم شروع سے آپ کو بتاتے آئے ہیں کہ کورونا ایک مصنوعی وائرس ہے اور اس کے ذریعے خفیہ طاقتیں بڑے بڑے اہداف حاصل کرنا چاہتی ہیں۔ دنیا بھر سے تھی آج کی 10 بڑی خبریں۔ خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔